کسی کا دباؤ قبول نہیں، عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگی قائد نواز شریف کی اہم بیٹھک میں اتفاق۔ تمام اتحادی عام الیکشنز مقررہ وقت پر کروانے کی حامی۔ وزیر اعظم نے آصف زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت پر بھی نواز شریف کو آگاہ کر دیا۔ اتحادیوں کا بھی اتفاق ہے کہ مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے، کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، مدت پوری کریں گے۔ پاکستان میں یہ ایک ایسی رسم ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر 3 سال کے بعد آتا ہے، ایک روٹین کا معاملہ ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی نومبر میں۔ پریشانی ہے صرف عمران خان کو، وہ جو ہے رو پیٹ رہا ہے کہ یہ آگے کر دو، یہ پیچھے کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ کبھی مارچ میں لے جاؤ یا ابھی لے آؤ۔ نواز شریف سے ملاقات میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی۔ سپہ سالار کی تعیناتی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، اہم تعیناتی کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ سپہ سالار کی تعیناتی پر نومبر میں مشاورت کا آغاز ہوگا۔ تحریک انصاف اور عمران خان ادارے سے مداخلت چاہتے ہیں۔ نواز شریف پاکستان کا اثاثہ ہیں، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ الیکشن اور آرمی چیف کی تقرری ہماری مرضی سے ہوگی، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا۔ کہا، آرمی چیف عمران خان نے نہیں، وزیر اعظم نے لگانا ہے۔ سیاستدانوں کو آئین کی بالادستی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر سزا یافتہ کیسے مشاورت کر سکتا ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الیکشنز یا انقلاب کی طرف جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا دعویٰ، کہتے ہیں عمران خان نے پنجاب کابینہ اور اراکین کو کہا ہے کہ عوام کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ امید ہے معاملہ لانگ مارچ تک نہیں پہنچے گا۔ فوری الیکشنز تحریک انصاف کی نہیں، ملک کی ضرورت ہے۔ پرامن الیکشنز کے ذریعے انقلاب کا راستہ فراہم کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی پنجاب کابینہ اراکین کے ساتھ اجلاس میں گفتگو۔ پنجاب کی کابینہ اور پارلیمانی پارٹی حقیقی آزادی کے موقف پر عوام کے ساتھ کھڑی رہے۔ عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی بھی تعریفیں۔ عام انتخابات جلد نہ ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کی طرف بڑھنے کا پلان۔ عمران خان کی پی ٹی آئی کور کمیٹی اور پنجاب کابینہ کے ساتھ اجلاسوں میں اہم فیصلے۔ شاہ محمود قریشی اور عمر ایوب کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر زور۔ علی امین گنڈاپور اور فیصل واوڈا نے فوری احتجاجی تحریک شروع کرنے کی تجویز دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی پنجاب کی سیاسی قیادت کو 2 ہفتوں میں لانگ مارچ کی تیاری مکمل کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف جلد وطن واپس آ رہے ہیں، انتخابات کی تیاری کریں۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کے کارکنان کو ہدایت۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں اجلاس کے دوران تحریک انصاف کے منفی پروپیگنڈا کا بھرپور جواب دینے کی حکمت عملی پر غور۔ آن جہانی ملکہ برطانیہ کی لندن میں آخری رسومات، وزیر اعظم بھی آخری رسومات میں شریک ہوں گے۔ شہباز شریف کی بکنگھم پیلس میں بادشاہ چارلس سے ملاقات، اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ آمد۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب منیر اکرم نے استقبال کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوگا۔ پاکستان میں ووٹ کی تحریک کو ایوب خان نے راستے سے ہٹایا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، یہ طے کرنا ہوگا اب ملک میں بالادستی آئین کو حاصل ہے یا چند طبقوں کو۔ اس معاملے کے حل ہونے تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر احسن اقبال کی ملاقات، سیلابی صورتحال اور امدادی کاموں پر تبادلہ خیال۔
مریم نواز کا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کا معاملہ، لیگی رہنما کے خلاف توہین عدالت کے تحت اندراج مقدمہ کی درخواست پر آج سیشن کورٹ لاہور میں سماعت، درخواست گزار کے وکلاء سے حتمی دلائل طلب۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس، 11 لیگی ممبران اسمبلی کی عبوری درخواست ضمانت پر آج سیشن کورٹ لاہور میں سماعت ہوگی۔ لیگی رہنما اطاعت آرڑ اور رانا مشہود سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوں گے۔ فاضل ایڈیشنل سیشن جج یاسین محل درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ برادر ممالک ہیں، ان کی پورا تعاون جاری ہے اور ان کے جہاز، ہوائی جہاز، بحری اپنا ٹرین آ رہی ہیں، بحری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے اور پاکستان کے عوام بھی دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں۔ کوشش ہے سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل جلد مکمل کیا جائے۔ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، متاثرین کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ سیلابی صورتحال میں صوبائی حکومتیں، NDM اور افواج پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں، دوست اور برادر ممالک بھی تعاون کر رہے ہیں۔ سیلاب کے بعد پاکستان دوسری آفت کی زد میں، وبائی امراض پھیلنے سے اموات کا خطرہ بڑھ گیا۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کر دیا، ڈینگی، ملیریا، ٹائیفائیڈ اور جلد کی بیماریاں بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہیں۔ سربراہ WHO کا $10 ملین کی امداد کی اپیل جاری کرنے کا اندیا۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا پاکستان میں سیلاب سے 2000 سے زائد صحت کے مراکز تباہ ہو چکے۔ سندھ کے علاقے کندکوٹ میں بھوک سے لڑتا شخص دم توڑ گیا۔ سیلاب زدگان کی امدادی سامان نہ ملنے کی شکایات۔ بلوچستان کے علاقے جھلمکسی میں لوگ پینے کے صاف پانی کو ترس گئے۔ بدین میں تھرکول، شاہراہ پر چوتھے روز بھی دھرنا۔ ٹھٹھا میں بھی سیلاب متاثرین سڑکوں پر نکل آئے۔ قومی شاہراہ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دی گئیں، ٹریفک کی روانی بھی معطل۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، آسٹریلیا کا مزید $3 ملین کی مالی امداد کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر پیٹ کونروئے نے کہا یہ امداد ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ IMF کا بھی پاکستان کی مدد کا فیصلہ۔ نمائندہ IMF پاکستان کے مطابق میکرو اکنامک استحکام میں معاونت جاری رکھی جائے گی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں پر انتہائی افسوس ہے، ہمدردیاں لاکھوں سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں موجود IMF کے نمائندے نے کہا بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر IMF کے موجودہ پروگرام کے تحت کام جاری رکھیں گے۔ حکام کے ساتھ مل کر ریلیف اور تعمیر نو کی کوششیں کی جائیں گی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی واضح کیا ہے کہ سیلاب میں لوگ ڈوبے نہیں بلکہ انہیں ڈبویا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا سندھ اور بلوچستان میں ہر کسی نے کہا کہ ہمیں ڈبویا گیا۔ سندھ کے علاقے میں لوگوں کو بچانے کے لیے فوج نے ایک جگہ کٹ لگایا، بعد میں جاگیرداروں نے پھر کٹ بند کر دیا۔ سیلاب متاثرین کی خدمت کا عزم، ایپسپ اور پامی سرگرم۔ مشن ایثار ٹیم کی سوات میں امدادی کارروائیاں جاری۔ مشن ایثار کی ٹیم نے بحرین اور ملحقہ علاقوں میں لوگوں کو امدادی سامان اور طبی سہولیات فراہم کی۔ سعودی عرب کی پاکستان کو دیے گئے $3 ارب قرض کی واپسی کی مدت میں 1 سال کی توسیع۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ کی $3 ارب رول اوور کرنے کی تصدیق۔ فیصلہ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان مسلسل مضبوط اور خصوصی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا ٹویٹ۔ روپے کی قدر مسلسل گرانے میں اپنے ہی بینک ملوث نکلے۔ اسٹیٹ بینک ترجمان نے 8 بینکس کے خلاف کارروائی کی تصدیق کر دی۔ نوٹس جاری۔ بینکس کی جانب سے ڈالر کے لین دین کی چھان بین مکمل۔ ان بینکس نے مارکیٹ سے زیادہ قیمت پر ڈالر فروخت کر کے منافع کمایا۔
आटे का बहरान अवाम हलकान, लेकिन हुकूमत टस से मस न हुई। मुल्क भर में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सरकारी रेट पर आटा कहीं भी मुयसर नहीं। कई शहरों में आटा 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। तंदूर मालिकान ने भी रोटी की कीमत बढ़ा दी। नया दिन नए दाम, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में हो गई नाकाम। अशियाए ज़रूरिया की निर्खों को आग लग गई। आटा, सब्जी और दालें कुछ भी सस्ता ना रहा। बड़े और छोटे गोश्त समेत चिकन की कीमतें भी आसमान पर। महंगाई से कब निजात मिलेगी? शहरी फट पड़े। पुलिस के होते हुए कराची लावारिस, लगता है मुजरिमों को लाइसेंस टू किल दे दिया गया है। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बोले, कहाँ है आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म साहब का टारगेटेड ऑपरेशन? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से होम डिपार्टमेंट चल रहा है, ना ही सूबा। कराची में जुराइम पेशा अनासिर सरगर्म। सिंध हुकूमत और पुलिस बेबस हो चुकी। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने कहा, इन लोगों की नाअहलियों की वजह से लोग खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। मुल्क भर में खूनी मच्छर अमवात बांटने लगा। डेंगू के केसेस में इजाफा। कराची में डेंगू से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 191 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में भी मजीद 163 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ने लगी। गैर मामूली समंदरी बगोला जापान से जा टकराया। सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शदीद तूफान की वजह से 40 लाख अफराद को नकल मकानी की हिदायत। बुलेट ट्रेन, फेरी सर्विस और सैकड़ों परवाजें मनसूख।